السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے فضائل ذکر کیے جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے جو چینل کے اندر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مجلس میں بھی ذکر ہو اور وہاں درود نہ پڑھا جائے تو ایسے شخص کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ اور بہت سی روایات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سننے کے بعد درود نہ پڑھنا، اس پر بہت سی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں اس شخص کو جس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور درود نہ بھیجے، اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھ سکے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احصاء کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، عہد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ نیز اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا، وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور بہت سی بشارتیں جو درود پاک کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف پڑھنا عملاً فرض ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جب بھی ہو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب ہے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، خاص طور پر اس وقت میں درود شریف کی کثرت انسان کو اس مشکل سے نجات دلانے والی ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اللہ کو بھی محبوب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو روز محشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔